عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے. اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے. اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے. اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے. پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں. خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے. خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا. عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے. اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے. آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے. تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں. مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے. اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے. اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی. یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا. یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں. اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ تو میں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا. اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دے، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھے، دل کرے گا کہ روز کرے، روز برکتیں حاصل کرے۔ اصل میں عصر کے بعد رزق سے بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھے۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت احمد کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی۔ اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے،
मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिजक और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़े, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिज़ात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में सर हुई। और यकीनन इस आया मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक की आया मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूम। अपनी ये नाचीज राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आया मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाजमी कलीद, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एहसास करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उसका मकसद है, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइल से हदफ के तौर पर क्या है, उसी के हवाले से एहसास किया जाएगा तो किस दर्जे में कामयाबी। इस आया मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर और बेशतर हिस्सा सर्व कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने हमारे शुरकाए दर्स में से उन्होंने तवज्जो दिलाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार लाम है, हर्फ जार, हुरूफ जार। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे उसको। लाम जार जो है हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अफ़ाल पर, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हुरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हुरूफ वो हैं जो पहले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसलिए देते हैं। तो ये लाम तादली कहें या लाम कै। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते। जैसे कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक़, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है आप यहाँ मौजूद। बहरहाल जहां तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालील या लाम कै। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारका का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर मुश्तमिल है। वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपने समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मज़मून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत, और इसका जो रब्त है इस उमूद के साथ उसको पहचान। वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा और दीन हक़ देकर, ताकि वो गालिब करते उस दीन हक़ को कुल के कुल निज़ाम ज़िंदगी पर।
اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی، اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائی ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا کیسا؟ اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی ہدن، لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدا، دی گائیڈ، دی کمپلیٹ گائیڈ، دی فائنل گائیڈ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی کا انفرادیت کا دائرہ سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے، اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جس جو طے مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منتر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں اتمام حجت۔ اب نقطۂ عروج کو، نقطۂ کمال کو، کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا، لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں۔ لہذا حضور نے لیظہرہ علی الدین کلہ، جان رسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاک کرو یا تارجو،
یا ضرور مصطفیٰ اورا بہات یا حلود اندر صلاح۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مسائل جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی مدد سے نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at the level of human effort and struggle یہ کارنامہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے، معجزہ نہیں آیا، معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے، محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جب کہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جائے؟ نہیں نازل، بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے، ایثار، قربانی، جہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر، کہ اب جب بھی اظہار دین حق حالت دین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ان 4 آیات کے ساتھ۔ اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے، اس اثار و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جان گسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو، کتاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہے، تو بھی مدعی ہے ایمان در حقیقت اس سے۔ اے ایمان والو، قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام میں۔ گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی اگلا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، ایک شمار ہوگے، اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام میں ہے، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پر اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ چھٹکارا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائے، وہ کوئی طرح متوجہ ہو جائے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آ رہا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا۔ جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ آپ حیران ہو گئے، کون سی بات ایسی تھی، مجھے تو کبھی جانتے مفلس کون ہوتا۔ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، وہ کیا کرے اور سونا چاندی نہیں، برباد نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام، اور وہ اپنی مجبوری پر پشما ہوتے ہیں، اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں،
ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے، اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے۔ ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے۔ ہاں، صرف ایک دن تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم